अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक मेरी तरफ से। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम देख रहे हैं कि शहर इक़्तिदार में और पूरे मुल्क में इस वक्त हलचल है इलेक्शंस को लेकर। इलेक्शंस के हवाले से सवालात, क्योंकि ECP ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 3 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोसेस रखा होता है रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए, उसको 1 रोज़ के बाद ही इल्तवा में डाल दिया, पोस्टपोन कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसकी वजह क्या बनी? लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ऑर्डर जिसके अंदर ये रिस्पांस में आया है PTI के पिटिशन के बाद, हो सकता है कि ये इसकी वजह से हुआ हो। रिटर्निंग ऑफिसर्स के बगैर इलेक्शन के स्केड्यूल को फॉलो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। क्या सूरत हाल बन रही है ये देखना पड़ेगा। PMLN का कहना है कि PTI एक दफ़ा फिर किसी साजिश में मुलव्वस है जिसकी वजह से इलेक्शंस को डिले कराया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि किसी किस्म का भी इलेक्शंस में डिले और इल्तवा वो टॉलरेट नहीं करेंगे। PMLN ने यह भी कहा कि PTI ने जो ब्यूरोक्रेट्स की अपॉइंटमेंट थी 2018 के इलेक्शन से पहले, उसको तो क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन इस दफ़ा ये कानूनी चाराजोई, ये जो सारे स्टेप्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन को डिले करने का मैकेनिज़्म है। इससे पहले भी हमने देखा कि PMLN की तरफ से ऐसे बयानात आ रहे थे जिसमें कहा यह जा रहा था कि अगर PTI इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी तो हो सकता है PMLN इसका बॉयकॉट करे। सूरत हाल किस तरफ बढ़ी है देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने अपनी अदालती पेशी के दौरान जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया? किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सजा दी गई? ये सारी बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। 8 फरवरी को अपनी जजमेंट ज़रूर सुनाएंगे, अपनी बरियत का फैसला आप खुद करेंगे। खुद ही आपने अपनी सज़ाओं का खात्मा करना है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, मिनिस्टर फॉर स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। सुबह बखैर आपको। मुझे बताइए कि इस वक्त जो PTI की पिटिशन है जिसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की अपॉइंटमेंट एज ROs एंड DROs यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, उस पर जो सवालिया निशान खड़ा किया है, पिटिशन दायर की है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम पार्टीज़ ये कह रही हैं कि इस तरह की सूरत हाल डेवलप की जा रही है कि इलेक्शंस मज़ीद डिले हो जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हाई कोर्ट में एक जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने PTI की जो पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट किया है। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अभी आपने मियाँ साहब की भी एक क्लिप सुनाया। अब बात यह है कि PTI ने पिछले 10 साल 9 साल KP में गुजारे, 4 साल उन्होंने तकरीबन पंजाब में गुजारे। तो क्या इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इस चीज़ से सियासत से पाक नहीं कर दिया था? तो फिर क्यों इस पे जो है वो कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जब से निगरान हुकूमत आई है, और हमने भी इस पे बड़े कंसर्न शो किए हैं कि पंजाब में हमारी पार्टी के दोस्तों ने कहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग PMLN के लोगों के कहने पे हुई है। तो उसमें हमारी भी रिजर्वेशंस थी कि उन्होंने जो AC DCs लगाए हैं वो कल DROs भी होंगे, ये भी होंगे, इससे भी खदशात थी। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ भी है, हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन डिले ना हो, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाए। ये टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं होने चाहिए कि जी ये DROs ये हैं, कल कोई और बहाना आ जाएगा। और हम कहते हैं जो भी हो, हमेशा मैं जी, मैं 2015 से देख रहे हैं, 2015 फिर यानी 2005 की बात की जाए, फिर उसके बाद जो सूरत हाल हुई 2008 का इलेक्शंस आप लोगों ने हर हालत में कंटेस्ट किया, 2013 2018। मुझे ये बताइए कि सूरत हाल जैसी भी हो, आपकी रिजर्वेशंस के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे प्रोसेस पे इतना एतमाद कैसे रखती है? यानी लोग इसको प्री पोल रिगिंग का नाम दे रहे हैं, इस पर सवालात उठा रहे हैं, पिटिशंस दायर कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तमाम तर रिजर्वेशंस के बावजूद पूरे अमल से, पूरे प्रोसेस से इतनी मुतमईन कैसे होती है? देख क्या मुतमईन है या नहीं है? हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की कि नहीं लड़ रही, उसके बावजूद भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमने ज़िया-उल-हक के मार्शल में भी इलेक्शन लड़ा, हमने मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में भी इलेक्शन लड़ा। हमने कभी चीज़ें हम अगर ये चीज़ें करें, इलेक्शन को हम मुलतवी नहीं करना चाहते, हम इलेक्शन को इल्तवा में नहीं डालना चाहते। कुछ लोगों की शायद या होगी कोशिश कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। हम कहते हैं हमारे रिजर्वेशन के बावजूद भी हम सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर कल पॉलिटिकल पार्टी सारी खड़ी हो जाए और इस पे इल्ज़ाम तराशी, इदारों पे इल्ज़ाम तराशी करें, तो इसमें इलेक्शन ही गायब होगा ना। हम कहते हैं जो भी हो, जिस तरीके से भी हो, जो जिस किस्म की भी लेवल फील्ड हो, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है,
ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے. عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے, عوام کوئی وہ نہیں ہے, بچے نہیں ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو یہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ہوگا؟ پھر تو من پسند انتخابات کے رزلٹس آئیں گے اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان بن جائے گا. لوگ اس پہ اعتماد کیسے کر پائیں گے؟ یہ انتخابات کے جو رزلٹس ہوں گے وہ عوام کو قبول ہوں گے؟ میں آپ کی اس سوال سے بالکل ایگری کرتا ہوں. لوگ بالکل کلوزلی واچ کر رہے ہیں الیکشن پہ. ابھی سے جو ہے وہ کوشچن مارکس ہیں, الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ کوشچن مارکس ہیں. جو نیا لاڈلا پن ہو رہا ہے یا جو نیا سلیکشن کا پروسیس ہو رہا ہے, یا ایک بندہ یا ایک میاں صاحب ایک لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ مجھے نیا سلیکشن میری ہو رہی ہے یا میں نیا لاڈلا آپ کے لیے آ رہا ہوں, آپ مجھے ووٹ دیں, لوگ اس کو بائی نہیں کر رہے ہیں. اگر کل ایسی چیزیں لوگوں نے دیکھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے تو کوشچن مارک ہوگا الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ. لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ حکومت اور وہ پارلیمنٹ زیادہ دیر نہیں چلے گی, کیونکہ آج کل لوگ آپ کی 60% کی زیادہ آبادی یوتھ کی ہے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ سب کچھ واچ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اگر ہو ہوئی, خدا نہ خواستہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوئے تو لوگ اس کو تسلیم کسی صورت میں بھی نہیں کریں گے. فیصل صاحب, اس وقت ہم جس دوراہے پہ کھڑے ہیں, آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں ہی ایک دوسرے کے لاڈلے ہونے کے حوالے سے بڑے بیانات دیتے ہیں. تخت لاہور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی نیشنل الیکشنز میں, اور کہا جاتا ہے حکومت وہی بناتا ہے جس کے پاس تخت لاہور ہو. تو پنجاب اور لاہور کی ان پرٹیکولر میں آپ سے اگر پوچھوں تو وہاں پہ کس جماعت کی مقبولیت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور اگر پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این کیا جائے تو دونوں میں سے زیادہ مقبول جماعت کون سی ہے اس وقت؟ دیکھیں, میں اس سوال سے تو اس آپ کے اسٹیٹمنٹ سے اگری نہیں کروں. تخت لاہور کی وجہ سے سب کچھ ہوگا. ہم نے 2008 میں بھی حکومت بنائی, ہمارے پاس تو لاہور نہیں تھا, پنجاب نہیں تھا. ہم نے اس کے بعد بھی 93 میں بھی حکومت بنائی, ہمارے پاس پنجاب نہیں تھا, لیکن ہم نے مرکز میں حکومت بنائی. لہٰذا کمپٹیشن دیکھیں, اگر پی ایم ایل این اتنا وہ ہے, مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ایسے ہیں, تو آج مجھے بتائیں کہ عوام میں کون سی پارٹی موجود ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے خیبر پختونخوا میں اس وقت 9 کنونشن کیے. خواتین کا کنونشن ہم نے پشاور میں پرسوں کیا. اس طرح ہم نے چترال سے لے کے کوہاڑ تک کنونشنز کیے, ورکر کنونشن کیے. کیا پی ایم ایل این اگر سمجھتی ہے کہ وہ سویپ کر رہی ہے تو کیا لاہور کے بعد نے کوئی جلسہ کیا؟ ایک گجرات میں بھی کیا. آپ گجرات کے جلسے کا ہمارے ورکر کنونشن گجرانوالہ سے کمپیئر کریں. آپ لاہور کے جلسے نواز شریف صاحب کے ہمارے مٹی میں جو سندھ کے رورل ایریا میں جلسہ اس سے کمپیئر کریں. عوام میں نکلنے سے قاصر ہے. اپنا بیانے لے کے جائیں, اپنا کیس عوام میں لے کے جائیں. یہ باتیں کرنے سے نہیں ہے میڈیا کے ذریعے, آپ عوام میں تو جائیں نا. عوام میں جانے سے وہ قاصر ہو. لیکن میرا سوال, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, عوامی رابطے صرف پاکستان پیپلز پارٹی پورے بلند زور سے اس کو آگے لے کے چلتی ہے, عوام میں جاتی ہے. لیکن میرا سوال سر وہی ہے, لاہور میں اس وقت آپ پی ایم ایل این اور مد مقابل اگر پی ٹی آئی ہو تو دونوں جماعتوں میں سے کس کو زیادہ مقبول پاتے ہیں؟ عوام کی سپورٹ کس کے پاس ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس وقت جو ہے بڑی سوچ میں اور سرپرائز دے گی. میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این جو ہے لاہور میں شاید کوئی سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں, 1-2 سیٹیں شاید مشکل سے جیتیں. مجھے نہیں لگتا, جو گراؤنڈ ریئلٹی جو مجھے انفارمیشن مل رہی ہے, پی ایم ایل این کے اس وقت پنجاب جو ہے وہ بہت مشکل ہے. کیونکہ اگر آپ کمپیریزن کریں, ریسنٹلی جو 20 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان میں سے 19 الیکشن پی ایم ایل این آ رہی ہے اور ایک جیتی ہے, جب ان کی اپنی حکومت تھی مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی. سر, آپ اتنی دانش رکھتے ہیں سیاست کے حوالے سے, مجھے بتائیں کہ اگر الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں, الزام تو اس وقت سارے کے سارے پی ٹی آئی پہ لگا رہے ہیں, لیکن کیا الیکشنز التوا میں اگر پڑے تو اس کا فائدہ پی ایم ایل این کو بھی ہوگا؟ دیکھیں, کسی سیاسی جماعت کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کو کیوں فائدہ ہوگا. دیکھیں, پی ایم ایل این کے پہلے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ فروری میں الیکشن ہوگے, فروری میں. اب پی ایم ایل این کے لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ اتنے مقبول نہیں ہیں, اگر وہ سیٹ سویپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو شاید ان کا بیانیہ اسٹرانگ ہوتا ہے, شاید ان کو تھوڑا وقت مل جائے گا, شاید ان کی مقبولیت کا گراف بہتر ہو جائے گا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں؟ یہ شاید ان کے دوستوں نے ان کو بتایا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں نے کہا کہ الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے. آپ امیر مقام صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, آپ خاقان عباسی صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, انہوں نے کہا ملتوی ہو سکتا ہے. اور وہ سیریس دیکھیں, عوام میں نکلے ہی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز عوام میں پی ایم ایل این تو بالکل ہی نہیں نکلی, بلکہ وہ ساروں کی تلاش میں ہے. کبھی سندھ دوڑ رہی ہے, کبھی بلوچستان جا رہی ہے, کبھی کے پی کی طرف دیکھ رہی ہے. وہ اپنے لیے سہارے ڈھونڈ رہی ہے کہ ہمیں سہارے ملے اور ہم ہوئے. لیکن الیکشن ملتوی ہونا تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ, اچھا, ویسے ان کی جو ہے وہ جمہوری کہ آپ نے
جی، آپ نے بڑا انٹرسٹنگلی سہاروں کا ذکر کیا اور اس وقت کولیبوریشنز ہو رہی ہیں، کولیشنز ہو رہی ہیں. اگر تو کہا جائے کہ لوگ سویپنگ پوزیشن میں نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی کولیشن وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بنا لے اور اپنے مد مقابل رکھیں پی ایم ایل این کو. ایسی پاسبلٹی ہے فیصل صاحب؟ نہیں، ایسا سچ کوئی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت اس وقت نہ بیک ڈور ہے، نہ ہماری کوئی بات چیت ہو رہی ہے. ہاں، الیکشن ہو جائے، ہمارا جی. جو فوکس ہے اتحاد کا وہ الیکشن کے بعد پہ ہے. الیکشن کے بعد جب پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نمبرز آئیں گے تو ہم اس بیس پہ اتحاد کریں گے. اس وقت جو پارلیمنٹ میں جو جماعتیں صحیح. موجود ہوں گی ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. اگر پی ٹی آئی کو اسٹیٹ نے اور صحیح. عدالتوں نے اجازت دی کہ وہ الیکشن لڑیں اور ان کے ممبرز آتے ہیں پارلیمنٹ میں، تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کے جو وہاں کے اس وقت کے جو پارلیمان لیڈرز ہوں گے، ہیڈز ہوں گے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کس کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے. تو جب آپ بالکل ہوں گے، آپ کے فیصل نمبرز ہوں گے، جن صاحب. جن جی جماعتوں کے نمبرز ہوں گے، پھر بات چیت ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. مجھے بتائیں کے پی کے اور سندھ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کے پی کے سے شروعات کرتے ہیں. 2 ٹرمز پی ٹی آئی کے پاس تھے، وہاں کے زمینی حقائق آپ کے مطابق اس وقت آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ وہاں کے الیکشنز کون سویپ کرے گا یا کس جماعت کی مقبولیت زیادہ ہے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کے پی میں جو ہے کوئی پارٹی ایسی اس پوزیشن میں کہ سویپ کرے. ہاں، پوزیشنیں ہر کوئی لے گا، ہر پولیٹیکل پارٹی لے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر شاید ہی، میرا جو اسسمنٹ ہے، 3-4 جماعتوں کی جو ہے وہ کولیشن حکومت ہو. جی کوئی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ صحیح. وہ سمپل میجورٹی لے سکے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کے صحیح. اسی پہ فوکس ہے جو ہم نے کنوینشن کی ہے کہ ہم اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر کے پی میں بھی اور مرکز میں حکومت بنائیں. بالکل جی. بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.